ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک مہان جنگجو تھے۔ وہ ایک دلیر اور خود اعتماد انسان تھے۔ ان کی دلیری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ ایک مرتبہ جنگ کے دوران عیسائیوں نے ان کے قہر سے بچنے کے لیے خود کو ایک قلعہ میں بند کر لیا۔ پھر کیا ہوا، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ناظرین، شیرزاد کو شکست دینے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عین التمر کی طرف کوچ کی، لیکن حضرت ایاز بن غنم دومت الجندل کی مہم میں بری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ اس شہر کو زیر کرنے کے لیے ان کی ہر کوشش ناکام رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو مدد کے لیے پکارا۔ جب خالد بن ولید کو ایاز بن غنم کا پیغام ملا، وہ مدائن پر حملے کا سوچ رہے تھے، لیکن اب ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد ناگزیر تھی۔ کچھ دیر سوچ بچار کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب بھیجا، ایاز ذرا صبر کرو، تلواریں لہراتے دستے برق رفتاری سے تمہاری طرف مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ پھر خالد نے عدیم کو عین التمر کا امیر بنایا اور خود محض 6000 منتخب سواروں کے ساتھ دومت الجندل کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ کے سپاہیوں کا یہ مختصر سا لشکر ہوا سے باتیں کرتا ہوا صرف 10 روز میں عقیدر بن مالک کے سر پر پہنچ گیا۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہی عقیدر بن مالک تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی اکڑ دکھائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے زندہ پکڑ کر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر چکے تھے۔ اسی وقت اس نے اپنے رویے پر معذرت کر کے اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ گستاخ پھر سے مسلمانوں کے خلاف ہو گیا تھا۔ دومت الجندل میں اس وقت عقیدر بن مالک کے لشکر کے علاوہ بڑے بڑے عیسائی قبائل اور بت پرستوں کے جنگجو بھی بھاری تعداد میں موجود تھے۔ عقیدر بن مالک کو جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کا پتہ چلا تو وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے جودی بن ربیعہ اور دیگر سالاروں کو مشورہ دیا کہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا جنگی مہارت میں جواب نہیں اور فتح ہمیشہ اس کے قدم چومتی ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ مسلمانوں سے صلح کر لی جائے۔ لیکن جودی اور اس کے دیگر سالاروں کا چونکہ کبھی خالد بن ولید سے پالا نہیں پڑا تھا، اس لیے وہ جنگ کرنے کے لیے اڑے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر لشکر طویل سفر کے بعد یہاں پہنچا ہے، لہٰذا بہت تھکا ہوا ہوگا، اس لیے اسے شکست دینا مشکل نہیں۔ یوں دومت الجندل کے باہر میدان سج گیا۔ جودی اور ودیعہ خالد بن ولید کے مقابلے پر آئے، جبکہ ابن حضرت جان اور ابن الحیم ایاز بن غنم کے خلاف میدان میں اترے۔ خالد بن ولید کو اصل فکر مدائن کی تھی، جہاں وہ کام ادھورا چھوڑ کر آئے تھے، اس لیے وہ جلد از جلد دومت الجندل کا قضیہ نمٹانا چاہتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ سواروں کو عرب جانے والے راستے پر متعین کیا اور اپنے بچ جانے والے مختصر لشکر کے دونوں بازوؤں کو پھیلا کر دشمن پر ٹوٹ جانے کا حکم دے دیا۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ جودی اور ودیعہ کو زندہ گرفتار کیا جائے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے مجاہدین کے پاس وقت کم تھا، اس لیے انہوں نے دشمن پر اتنی شدت اور جارحیت کے ساتھ حملہ کیا۔ دشمن خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو تعداد میں کم، تھکا ہارا اور آسان ہدف جان کر اپنی فتح کو یقینی سمجھے بیٹھا تھا۔ اس قہر انگیز حملے کی تاب نہ لا کر تنکوں کی طرح بکھرنے لگا۔ مقابلہ تو دور کی بات، الٹا انہیں جان کے لالے پڑ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کی تعمیل میں جودی اور ودیعہ کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ جب عیسائی دستوں نے اپنے سرداروں کا حشر دیکھا تو انہیں عافیت اس میں نظر آئی کہ بھاگ کر قلعے میں پناہ لے لیں۔ دوسری طرف ایاز بن غنم دشمن سے برسر پیکار تھے۔ فریقین کے درمیان سخت مقابلہ جاری تھا کہ عقیدر نے ابن حضرت جان اور ابن الحیم کی مدد کے لیے قلعہ سے تازہ دم فوجی دستے بھجوا دیے، جس سے دشمن کا پلہ بھاری ہو گیا اور ایاز کا لشکر پسپا ہونے لگا۔ اس صورتحال میں چاہیے تو یہ تھا کہ خالد بن ولید ایاز بن غنم کی مدد کو آتے، لیکن وہ تو اس سارے منظر سے لا تعلق نظر آ رہے تھے۔
خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے اس رویے پر ایاز پریشان اور دشمن حیران تھے۔ دشمن اب تک ایاز بن غنم کے لشکر کو دھکیلتے ہوئے کافی آگے بڑھ چکا تھا اور اس محاذ پر اسے اپنی فتح بالکل سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن اس وقت وہ ہو گیا جس کی کسی کو بھی توقع نہ تھی۔ اب دشمن اور دوست دونوں کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لا تعلق کھڑے ہونے کی وجہ سمجھ آ چکی تھی، لیکن اس وقت دشمن کو دیر ہو چکی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ اچانک اپنے سواروں کے ساتھ برق رفتاری سے حرکت میں آ کر دشمن کے عقب پر خوفناک حملہ کر چکے تھے۔ اب میدان جنگ کا نقشہ یوں تھا کہ عیسائی لشکر کے سامنے ایاز رضی اللہ تعالی عنہ کے سپاہی تھے اور عقب اور بازوؤں سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر نے اسے گھیر رکھا تھا۔ جب ایاز رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے سپاہیوں کو خالد بن ولید کی چال سمجھ میں آئی تو وہ اش کر اٹھے۔ ان کے ٹوٹے حوصلے بلند ہوئے اور انہوں نے پلٹ کر دشمن پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ دشمن گھبرا کر پیچھے بھاگا، لیکن پیچھے کہاں بھاگتا، عقب میں تو خالد اور ان کے مجاہدین کا قیامت خیز حملہ جاری تھا۔ ابن حضر جان ابن الحیم کو بچاؤ کی اور صورت شاہرائے عرب کی طرف فرار میں نظر آئی، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ وہاں تو خالد کے سپاہی کب سے ان کے منتظر تھے۔ دشمن چاروں طرف سے بری طرح گھر چکا تھا، ہر طرف موت ہی موت تھی۔ ابن حضر جان اور دیگر دشمن سرداروں اور سپاہیوں کی واحد امید قلعہ تھا۔ وہ قلعے کے دروازے تک پہنچنے کی جان توڑ کوشش کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے قلعے کے دروازے کے سامنے لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ عیسائی کا لشکر بیشتر حصہ فنا کے گھاٹ اتر چکا تھا۔ قریب تھا کہ دشمن کے بچے کچے فوجی بھی مجاہدین کے ہاتھوں مارے جاتے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور جنگی چال چلی۔ آپ یوں پسپا ہونے لگے جیسے دشمن کے بے پناہ دباؤ نے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہو۔ یہ دیکھ کر عیسائیوں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہیں قلعے کے دروازے تک پہنچنے کا امکان نظر آنے لگا۔ عیسائیوں نے اور زور لگایا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مزید پسپا ہو گئے۔ آخر دشمنوں کے لیے قلعے تک پہنچنے کا راستہ صاف ہو گیا۔ عقیدر جو قلعے کے ایک برج سے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھا، اس نے فوراً قلعے کا دروازہ کھولنے کا حکم دے دیا تاکہ اس کا بچا کچا لشکر قلعے میں آ سکے۔ پھر یوں ہوا کہ ابن حضر جان اور ابن الحیم نے زندگی کی تلاش میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعے کا رخ کیا۔ اب خالد بن ولید مجاہدین کے ساتھ دشمن پر پلٹ پڑے۔ دشمن آگے بھاگ رہا تھا اور خالد اس کے پیچھے تھے، جب تک کہ دشمن کو بات سمجھ میں آئی۔ خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ قلعے میں داخل ہو چکے تھے۔ قلعے کے محافظوں کو یہ بھی پتہ نہ چلا کہ کب قیامت ان کے سروں پر پہنچ گئی۔ جب عقیدر اور اہل قلعہ کے ہوش ٹھکانے آئے تو شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ عقیدر کو اس کے تمام محافظوں اور سرداروں سمیت گرفتار کیا جا چکا تھا۔ جب عقیدر کو خالد بن ولید کے سامنے لایا گیا تو آپ نے فرمایا، اے عقیدر، تو میرا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجرم ہے۔ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدعہدی کی ہے، تجھے معافی نہیں مل سکتی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کے ایک ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ اگست 633 کا ایک اور خوشگوار دن تھا جب دومت الجندل پر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا۔